ایک شخص ہے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، اذکار بھی کر رہا ہے، لیکن اچانک نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہے جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات نماز پڑھتا ہے بھول جاتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ ساری علامات، جس طرح کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی چند دنوں سے نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، اور ساتھ ہی کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے ساتھ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز میں بڑا خشوع خضوع ہے، بڑے اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، مجھے رشک آتا ہے اس کی طرف دیکھ کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت نہیں کر رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس کے ساتھ کوئی جناتی مسئلہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نماز میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھنا شروع کر دو۔ اب وہ صحابی نے 2 آیات پڑھنی شروع کر دی۔ چند دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، بھائی بتاؤ اب کیا کیفیت ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی اب تو نماز میں بھی خشوع خضوع، اب میں بڑے اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ جو شخص تمہارے ساتھ آ کے نماز پڑھ رہا تھا وہ کون تھا؟ کہتے اللہ کے نبی میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آ کے تیرے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اور تجھے یہ وسوسہ دے رہا تھا کہ تم تو اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، میں صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ یعنی شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے، یہ جسم میں داخل ہو جاتا ہے، بعض اوقات خود بھی مسلط ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات جادو کی وجہ سے بھی بیماریاں لگتی ہیں، بہت زیادہ بیماریاں آپ جادو نے کی ابھی وجہ سے۔ ذکر کیا سحر امراض، جی جی، یعنی ایسا جادو جس میں بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ہے۔ جادو کی ویسے کتنی اقسام ہیں جو عمومی طور پہ آپ کے پاس آتے ہیں؟ جادو کی بے شمار قسمیں ہیں۔ زیادہ کیس جو آتے ہیں زیادہ تر جو کیسز آتے ہیں وہ سحر تفریق کے ہوتے ہیں، یعنی میاں بیوی کے درمیان جدائی کا جادو، ڈیورس کے لیے جادو کروایا جاتا ہے، اور اسی طرح سحر امراض ہے، اور اسی طرح خواتین کی ایک عمومی بیماری ہے سحر استحاضہ۔ ہر عورت یہ سمجھتی ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ بیماری ہے، تو وہ اس کے لیے میڈیسن بھی استعمال کرتی رہتی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ بعض اوقات خواتین نماز بھی نہیں پڑھتی، وہ سمجھتی ہے کہ یہ بیماری ہے تو بیماری کے دنوں میں ہم نے نماز نہیں پڑھنی، حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ یہ شیطانی بیماری ہے۔ جس طرح حضرت جحش بنت حمشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، اللہ کے نبی مجھے یہ بیماری ہے تو میں اس میں نماز نہیں پڑھ رہی، تو آپ نے فرمایا یہ تو شیطانی بیماری ہے، تم اپنے دن کو گنتی شمار کر لو، اور ان دنوں کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے، یعنی کہ یہ بیماری کی وجہ سے آپ نے نماز نہیں چھوڑنی۔ بعض لوگ تھوڑے سے بیمار ہوتے ہیں وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، اب جب نماز چھوڑتے ہیں، پہلے جادو کا مسئلہ ہے، سحر تفریق کا کوئی بھی جادو ہے، جناتی مسئلہ ہے، اب جب نماز چھوڑ دیں گے تو شیاطین کو زیادہ طاقت ملے گی، جادو زیادہ اثر کرے گا، تو اس لیے نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جس طرح ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس ہے، اللہ کے نبی میں نماز نہیں پڑھ رہا، مجھے ایک بیماری ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بیماری شیطانی بیماری ہے، تم نماز پڑھو، جب تم نماز پڑھو گے نماز کی وجہ سے اللہ تمہاری اس بیماری کو ختم کر دے گا۔ تو جادو کی بے شمار قسمیں ہیں، جس طرح سحر تفریق ہے، اور شیطان سب سے زیادہ خوش اسی کام میں ہوتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو فرشتے بابل شہر میں اترے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، یعنی ایسا جادو جس سے میاں بیوی کے درمیان تفریق ہوتی تھی، اور وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم تو فتنہ ہیں، آپ اس جادو کو نہ سیکھیں، لیکن لوگ پھر بھی سیکھتے تھے۔ جس طرح آج لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ جادو کروانا یہ گناہ ہے، کفر ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن بعض لوگ اس نیت سے جادو کر بھی لیتے ہیں، کروا بھی دیتے ہیں کہ چلے ہم بعد میں توبہ کر لیں گے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہوتا ہے کہ انسان اس نیت سے گناہ کر لے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، ہو سکتا ہے کہ توبہ کا موقع نہ ملے، تو اس لیے گناہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو کبھی اس نیت سے نہ کریں کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے۔